ان کو تیرے دیار کا نقشہ دکھا دیا، پوچھا کسی نے پیار کی یادگار کا جب پتا، میں نے تیری صلیب کا رستہ دکھا دیا۔ میرے عزیزو، خدا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بھائی سونا واقعی روح میں بول رہے تھے، بڑی اچھی بات کر رہے تھے، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جتنی خوبصورت پرستش کی گئی ہے یقیناً اتنا ہی گہرا مسا ہمارے درمیان ہے۔ ہم ساری عزت اور آنر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو دیتے ہیں۔ زوردار تالیاں کا پریز کرو، ہاللویا۔ اور ایک دفعہ پھر سے اپنے معزز مہمانوں کو خداوند کے گھر میں ویلکم کہتے ہیں، دل کی تھا گہرائیوں سے ان کی ساری محبتوں کے لیے، پیار کے لیے، شفقتوں کے لیے خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کلام خدا میں سے میرے عزیزو، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ دعائیہ شفائیہ اور بشارتی میٹنگ ہوا کرتی ہے، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم 1 سال سے اوپر جا رہے ہیں، اور خداوند نے کثرت سے ان ساری میٹنگز کو لوگوں کی ریسٹوریشن کے لیے، ہیلنگ کے لیے، ریفارمیشن کے لیے، بحالی کے لیے، برکت کے لیے اور نجات کے لیے کثرت سے استعمال کیا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج اسی طرح سے ہم 22ویں آیت کو جو مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 12ویں چیپٹر میں سے پڑھی گئی، اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو تھوڑی دیر پہ دیکھیں گے۔ لکھا ہے اس وقت لوگ اس کے پاس سے ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص اور خاص برکت ہو، خداوند کا نہایت شکر ہو۔ میرے عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے، خدا کے بیٹے کے لیے، اپنے نجات دہندہ کے لیے، اس کی خالی قبر کے لیے، اس کی خالی صلیب کے لیے، اس لیے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ جن کاموں کو وہ اپنی زمینی خدمت میں کرتا تھا، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج بھی روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پوری دنیا میں وہ اپنی اس خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی لیے جب اس نے ارشاد اعظم اپنے شاگردوں کو سپرد کیا تو ساتھ ہی وعدہ کیا کہ میں دوسرے مددگار کو، ہولی اسپرٹ کو بھیجوں گا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اور پھر جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے قائم مقام ہوتے ہوئے اس خدمت کا جاری رکھا، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ان 12 لوگوں کے اندر جو روح القدس کی لگائی ہوئی آگ تھی، انہوں نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اور آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ 2022 سالوں کے اندر ہی پوری دنیا کے اندر کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے تعلق سے کہ وہ آج بھی ہمارا ہیلر ہے، وہ آج بھی ہمارا ہیلر ہے، وہ آج بھی ہمارا ریسٹورر ہے، وہ آج بھی ہماری ریفارمیشن کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آج بھی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، جب ہم رسول محبت مقدس یوحنا رسول کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، یسوع مسیح کی خدمت اقدس کے تعلق سے لکھا ہے کہ چور نہیں آتا چرانے، ہلاک کرنے اور مار ڈالنے کو۔ چور نہیں آتا چرانے، ہلاک کرنے اور مار ڈالنے کو، مگر میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، ہم اس حوالے کے اندر پڑھتے ہیں، ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اندھا بھی ہے اور پھر گونگا بھی ہے۔ وہ اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے، یعنی وہ دیکھ بھی نہیں سکتا اور بول نہیں سکتا۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بدرو نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کی یہ دونوں صلاحیتیں جو ہیں وہ اس نے چھین لی ہیں اور دونوں سے اس کو مفلوج کر دیا ہے۔ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا، وہ اندھا ہو گیا ہے اور گونگا ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ دونوں نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں خدا کی، دیکھنا اور پھر بول سکنا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہ اندھا پن کیا ہوتا ہے، بینائی کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح سے آپ بول سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو کسی دن تھوڑی دیر خاموش رہ کے دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نعمت گواہی کی کیا جو ہے اہمیت ہے زندگیوں کے اندر۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ابلیس نے اس شخص سے
اس کی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے قوت بینائی بھی چھین لی اور قوت گویائی بھی چھین لی، اسے مفلوج کر کے رکھ دیا تاکہ ان ساری نعمتوں سے، برکت اور بخششوں سے جو خدا نے اسے دی تھی، اس کے خاندان کو دی تھی، اس کی جاب کاروبار کی صورت میں دی تھی، ان سے وہ لطف اندوز نہ ہو سکے۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو، برکت اور بخششوں کو لائق طور پر جو ہے اپنے لیے، خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے، انسانیت کے لیے استعمال نہ کر سکے، اور یوں وہ شخص محروم ہو کے رہ گیا۔ میرے عزیزو، لیکن خوشی کی بات یہ ہے، خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے، پاک کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب وہ شخص کو یسوع مسیح کے پاس لایا جاتا ہے تو ریسٹوریشن آ جاتی ہے، بحالی آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ جب ایک شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں اظہار خیال اپنی زبان سے کر سکتا ہے۔ جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو پھر وہ کیسے اظہار خیال کر سکتا ہے؟ وہ اپنی محبت کا، اپنے جذبات کا، اپنے ذوق کا، اپنے شوق کا کوئی اظہار نہیں کر سکتا۔ کیسی مزریبل کنڈیشن اس شخص کی ہوگی۔ خدا کا کلام جس کے بارے میں بیان کرتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ بول سکتا ہے، لیکن ہم یسوع مسیح کی، اپنے نجات دہندہ کی تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب اپنی خدمت اقدس کا آغاز ہی کیا تو اعلان عام فرمایا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے بھیجا کہ میں اندھوں کو بینائی، اسیروں کو آزادی، کچلے ہوئے کو آزاد کروں اور خداوند کے سارے مقبول کی منادی کروں۔ اور محض خداوند یسوع مسیح نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ اس دعوے کو اپنی زندگی میں حرف بحرف ثابت بھی کیا۔ کلام خدا یہ بیان کرتا ہے ایک شخص جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، بینائی جو ہے، نظر جو ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں، خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے وہ خدا کی نعمتوں، برکت اور بخششوں سے لائق طور پر لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن جو دیکھ نہیں سکتے وہ پورے طور پر ان چیزوں سے محظوظ نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، جب ہم کلام خدا میں ایمانداروں کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو یہ نعمت جو ہے جب خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ میرے آپ کو دنیا کے نجات دہندہ نے فرمایا مبارک ہے تمہاری آنکھیں کہ مجھے دیکھتی ہیں، مبارک ہے تمہاری آنکھیں کہ وہ مجھے دیکھتی ہیں، تمہارے کان اس لیے کہ وہ میری سنتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، لا محالہ وہ بول بھی سکتا ہے۔ تو خداوند یہ توقع کرتا ہے کہ ہمارا بدن جو ہے وہ خداوند کے جلال کے لیے ہے۔ اس لیے رسول اعظم فرماتے ہیں کہ الغرض تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو خدا کے جلال کے لیے کرو۔ ہاللیلویا۔ لہذا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ شخص اندھا ہو گیا تھا، یہ شخص گونگا تھا، یہ بول نہیں سکتا تھا۔ میرے عزیزو، مجھے اس بات نے بڑی زندگی میں ہمیشہ تقویت دی ہے کہ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب ہم تخلیق کائنات کے پروسیس کو دیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شخص جس نے بائبل کا مطالعہ نہیں کیا، جس نے پیدائش کی کتاب کو اسٹڈی نہیں کیا، اس کا پہلا چیپٹر بھی نہیں پڑھا، اگر اس سے پوچھا جائے کہ ذرا گیس کریں کہ اس کائنات کے اندر سب سے اشرف المخلوقات کون سی چیز ہے، تو پھر بلا شبہ وہ جواب دے گا کہ انسان ہی ہے۔ اور اگر اس سے اگلا سوال کیا جائے کہ آپ بتائیں کہ خدا نے انسان کو کس نے خلق کیا ہوگا، تو وہ جھٹ سے جواب دے گا کہ پہلے دن کیا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کیونکہ ہماری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، لیکن ہم حیران ہوتے ہیں کہ خدا نے انسان کو نہ تو پہلے دن، نہ دوسرے دن، نہ تیسرے دن، نہ چوتھے دن، نہ پانچویں دن پیدا کیا، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے چھٹے دن تخلیق کیا۔ What is it؟ انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ کیا تھا، اور اس میں خدا کی حکمت یہ تھی میرے عزیزو کہ 5 دنوں میں خدا اس کے لیے وہ سارا کچھ بناتا رہا جس کی اسے ضرورت تھی، جو اس کے خاندان کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کی کلیسیا کے لیے، انسانوں کے لیے جن نعمتوں برکت اور بخششوں کی ضرورت تھی۔ اسی لیے میرے آپ کے دنیا کے نجات دہندہ نے فرمایا تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں جب انسان کا اسٹیچو تیار کیا گیا اور خدا نے اپنا دم پھونکا، انسان جیتی جان ہوا، تو لا محالہ اس کی آنکھیں بھی کھل گئی، اس کی آنکھیں بھی کھل گئی، اس کے کانوں نے سننا شروع کر دیا اور اس کے ہونٹ بھی کھل گئے، اس نے خداوند کے لیے گانا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ خدا کے لیے گانا شروع کر دیا۔
कर दी मेरे चीजों। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, फिर जाके जब हम आगे अपने खुदा के लोगों की इस हिस्ट्री को, तारीख को देखते हैं, तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है मेरे चीजों, इन्हीं आंखों को खुदा ने सलाह किया कि वो खुदा के खूबसूरत चेहरे को देख सके। हालेलुया, खुदा के साथ बातें कर सके इसी जुबान के वसीला से। वो इन आंखों से खुदा को इसीलिए दुआ दी जाती थी कि खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए, खुदावंद तुझ पर मेहरबान है। खुदा का कलाम ये बयान करता मेरे चीजों, खुदा ताला की जात ने सारी चीजें आदम और हव्वा के लिए, इंसान के लिए पैदा की, लेकिन इंसान को बजाते खुदा ने अपने लिए पैदा किया ताकि वो खुदा के चेहरे को देखे, खुदा उसके चेहरे को देखे, खुदा उससे बातें करे और वो खुदा से बातें करे। और मेरे चीजों, यही वो बात है जो इब्लीस नहीं चाहता, इसलिए इसने शख्स की ये दोनों बातें ही छीन ली। उसने उसकी नजर, उसकी आंख, बेनाई को भी छीन लिया, और खुदा का कलाम ये बयान करता है उसकी आवाज को भी छीन लिया। खुदा का कलाम कहता है उसके होंठों को भी सी दिया, बंद कर दिया, ताकि ये खुदा को देख ना सके। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे चीजों, पाक कलाम के अंदर जब हम खुदा की कुदरत की बात करते हैं, उसके मसा की राइटिंग की बात करते हैं, उसकी खिदमत की बात करते हैं, तो बुजुर्ग यशवा को खुदा ने क्या फरमाया? पहला चैप्टर 8वीं आयत कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसका ध्यान हो। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ध्यान भी दो तरह से किया जा सकता है, पहले देखा जाता है, फिर बोला जाता है, फिर याद रखा जाता है, फिर उस पर अमल किया जाता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, शुरू से ये दर्श दिया गया, खुदा का कलाम कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। हम खुदा के कलाम को देखने के लायक होते हैं अगर हमारी बेनाई कायम है। हम खुदा के कलाम को देख सकते हैं, जब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, खुशखबरी सुना सकते हैं, ईमान का ऐलान कर सकते हैं। और इब्लीस चाहता है कि हमारी गवाही छिन जाए, ईमान छिन जाए, मौजूदा छिन जाए, लेकिन यीशु खुदा का कलाम ये बयान करता है इसलिए आया तो वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। चुनाचे खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह ने शख्स को रिस्टोर किया, क्योंकि लिखा है उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और फिर देखने लगा।